149 عیسوی 149 یہ جو ہے 2022 ہے، یعنی آج سے صدیوں پہلے 149 سن عیسوی ایک دقیانوس بادشاہ یہ برسر اقتدار آتا ہے، اور یہ ایسا ظالم سرکش اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا باغی یہ بندہ تھا کہ جس نے اہل ایمان توحید پرستوں کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا، تلواروں سے ان کی گردنیں جدا کر دی۔ اور یہ ایک ایسی بات تھی کہ بڑے بڑے جو اکابر مفسرین نے انہوں نے لکھا کہ پہلے یہ وارننگ دیتا کہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کو چھوڑ دو، توحید پرستی کو چھوڑ دو، بت پرستی کی طرف آ جاؤ۔ اگر وہ نہیں مانتے تو وہ انہیں قتل کر دیتا۔ اس طرح 80,000 مومنوں کو اس نے قتل کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، چاہنے والے، اور یہ یاد رکھیے گا پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ وہ جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف اللہ کا بندہ اور اللہ کا نبی مانتے، اور موجودہ دور میں جو عیسائی ہیں وہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ یہ کھلا ہوا شرک ہے، اور وہ ایسا مبارک دور تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کے اٹھائے جانے کے بعد کہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا نبی مانتے۔ اب یہ سب کو دھمکیاں دیتا، قتل کرتا۔ اسے کسی نے بتایا کہ ایک فلاں محلہ ہے، وہاں پر کچھ شریف لوگ رہتے ہیں اور بہت ہی توحید پرست ہیں، بڑے حسین و جمیل لوگ ہیں، بڑے صاف ستھرے اور بڑے مالدار لوگ ہیں، وہاں جا کر انہیں بھی ڈرایا جائے، دھمکایا جائے۔ یہ اس بستی میں پہنچتا، اور بستی میں پہنچنے کے بعد اصحاب کہف میں سے 5 حضرات یہ انہی بستیوں میں بڑے حسین نوجوان، اتنے خوبصورت کہ آدمی ایک مرتبہ ان کی زیارت کرے تو بار بار زیارت کرنے کا دل چاہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امت کے یہ اولیاء کاملین میں سے تھے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ 5 تھے، بعض نے لکھا کہ 6 تھے۔ دقیانوس نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، تم جو ہے توحید پرستی چھوڑ دو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب چھوڑ دو، بت پرستی اختیار کر لو، ورنہ میں تمہیں جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ یہ کہہ کر یہ چلا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ ماننے والے یہ ایسے اولیاء کاملین کے جو پکے مومن اور پکے جو ہے وہ مجاہد تھے، انہوں نے آپس میں یہ سوچا کہ اب دقیانوس بادشاہ نے یہ دھمکی دی ہے، یہ ہمیں چھوڑے گا، چلو اپنے ایمان کو بچاتے ہیں۔ یہ 5 ساتھی وہاں سے نکلے کسی غار میں پناہ لینے کے لیے۔ راستے میں ایک دھوبی نے دیکھا، وہ بھی بڑا توحید پرست، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا، بت پرستی کا دشمن۔ اس نے دیکھا کہ یہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جا رہا ہے، تو دھوبی نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، اپنے ایمان کو بچاؤں گا، ورنہ مجھے بھی یہ قتل کر دے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دھوبی اکثر اپنے ساتھ ایک کتا بھی رکھتے۔ اب اس کے پاس ایک کتا تھا، وہ بھی اس کے ساتھ چل رہا۔ یہ 5 ساتھی کہنے لگے کہ بھائی یہ کتا تو اپنے ساتھ لے کے جا رہا، یہ کتا جو ہے یہ تو وہاں بھونکے گا، ہمیں جو ہے وہ چھپنے کے لیے صحیح جگہ بھی نہیں ملے گی، اور یہ تو پتہ بتا دے گا کہ ہم ادھر بیٹھے ہیں۔ جب یہ بات کی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی شان دیکھیے، رب کریم نے کتے کو انسان کی طرح کلام کرنے کی قوت عطا کی، اور کتا مڑ کر کہنے لگا اے اصحاب کہف آپ فکر نہ کریں، میں بھونکوں گا نہیں، اور غار پر آپ کا خادم بن کر آپ کی چوکیداری کروں گا۔ اب یہ کتا بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ مفسرین فرماتے ہیں اب یہ 6 ہو گئے، بعض مفسرین نے 7 بھی لکھا۔ 6 یہ تھے، 7واں ان کا کتا تھا، 7 یہ تھے، اور 8واں جو ہے یہ ان کا کتا تھا۔ اب یہ آگے جاتے ہیں، اور جانے کے بعد شہر سے 3 میل دور ینجلوس نامی پہاڑ کے پاس آئے۔ مورخین کے مطابق یہ شام کی طرف ایک جگہ، اور وہاں پر ایک عظیم الشان غار۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ غار بڑا مفید ہے، بہترین جگہ،
یہاں پر ہم آرام کرتے. اب عصر اور مغرب کا وقت تھا. انہوں نے کہا کہ چلو بھائی ذکر و اذکار کرتے ہیں, مغرب کی نماز پڑھیں گے. اس دور میں جو عبادت ہوگی, مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد کہتے ہیں اب بہت تھک گئے, اب سو جاتے ہیں. اب یہ سارے سو گئے. یہ کتا ان کے غار کے دانے پر یہ بھی لیٹ گیا. اب انہیں جو نیند آئی, پیچھے دقیانوس کہنے لگا کہ وہ کہاں ہیں نوجوان جن کو میں نے وارننگ دی. کہا کہ وہ کہیں چلے گئے, والدین کو بلایا جائے. ان کے والدین کو بلایا. والدین کہنے لگے ہمیں پتہ نہیں ہے کہاں چلے گئے, کدھر ہیں, کہا ہمیں خبر نہیں. اب دقیانوس نے جو ہے اپنے جاسوسوں کو شہر کے اندر بھیجا, ڈھونڈو, چھان مارو, نکال کے لے آؤ, چھوڑوں گا نہیں ان کو, قتل کر دوں گا. اب وہ جاسوس نکلا, پورے شہر میں دیکھا, کہیں بھی نہیں, کہیں بھی وہ ان کو نہ ملے. اس کے بعد اس نے کیا کیا, بڑے جاسوسوں کو بلایا اور کہا ادھر آؤ, تم میں سے کسی نے ان نوجوانوں کو دیکھا ہے, ایسے ایسے چہرے, خوبصورت کڑیل نوجوان. کہا ہاں, ان کو میں نے غار میں جاتے ہوئے دیکھا. اچھا چلو, اپنا دستہ لے کر یہ غار کے پاس پہنچتا. ادھر یہ غار کے پاس پہنچتا. اللہ اکبر, اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ وہاں پر جو ہے عزیزان گرامی جیسے ہی یہ پہنچتا, پہنچنے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ یہ سب کے سب سو رہے اور کتا بھی ان کے قریب لیٹا ہوا. اب یہ دقیانوس بادشاہ کو غصہ آیا, کہنے لگا یہ میرے سے چھپ کر یہاں بڑے مزے سے نیند کر رہے ہیں, اب میں ان کی قبر یہیں بنا دوں گا. اس نے اپنے مستری کو بلایا اور کہا کہ اس غار کے دانے پر ایک دیوار بنا دو, پیک کر دو, بند کر دو, اندر ہی مر جائیں اور ان کی قبر بن جائے. انہوں نے میرے ساتھ دھوکے بازی کی ہے. اب مستری آئے. اب کمال کی بات دیکھیے, ان مستریوں میں سے ایک جو تھا وہ توحید پرست تھا. اس نے کیا کام کیا کہ اصحاب کہف کے نام لکھے ایک تختی پر اور لکھ دیا نیچے کہ یہ ایمان کو بچانے کے لیے, اپنے دین کو بچانے کے لیے, ظالم بادشاہ سے چھٹکارا پانے کے لیے یہاں پناہ لے رہے ہیں. یہ تختی دو اس نے بنائی, ایک تختی شاہی خزانے میں ڈال دی, ایک تختی یہ غار کے دانے میں ایسے اس نے دفن کر دی اور بڑی دیوار بنا دی. اب یہ دقیانوس مطمئن ہو گیا کہ اب یہ کہاں جا سکتے, اب اندر ہی اندر معاذ اللہ یہ بھوکے پیاسے جو ہے وہ انتقال کر جائیں گے. اب یہ عزیزان گرامی یہاں سے چلا گیا اور جانے کے بعد ٹھیک 2 صدیوں کے بعد, کم و بیش 200 سال کے بعد اس کی حکومت ختم ہوتی. اور اس کی حکومت ختم ہونے کے بعد ایک توحید پرست بیدروس, یہ بادشاہ جو ہے وہ تخت پر جلوہ گر ہوتا ہے, بڑا ایمان والا, بڑا اللہ سے ڈرنے والا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والا, محبت کرنے والا. یہ برسر اقتدار آتا, اور جب یہ برسر اقتدار آتا ہے, اللہ اکبر, اس دور کے اندر جو ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کر سکتا. ایک شخص جو ہے اس کو مرے ہوئے صدیاں ہو گئی اور پھر مٹی وہ ہو گیا, خاک ہو گیا, کیڑے مکوڑے کھا گئے, ایسی جو ہے بندوں کو اللہ تعالیٰ کیسے دوبارہ زندہ کرے گا. اب لوگوں نے انکار کرنا شروع کیا. یہ بیدروس اللہ کے حضور دعا کرتا ہے, مالک و مولا تو اپنی نشانیاں ظاہر کر تاکہ یہ جتنے بھی موت کے بعد حیات کا انکار کرتے ہیں, مولا ان کے دل مطمئن ہو جائیں, ان کے ایمان کو بچا لے. وہاں یہ دعا کرتا ہے اور وہاں ایک بکری چرانے والا اپنی بکریاں لے کر نکلتے اصحاب کہف کے غار تک پہنچتا. وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا غار مل جائے جہاں میں اپنی بکریوں کو چھپا دوں اور بارش وغیرہ سے اور خطرناک طوفانی ہواؤں سے میری بکریاں محفوظ رہیں. اب یہ اصحاب کہف کے غار کو دیکھتا ہے, اوپر سے نیچے تک, آگے پیچھے, کہتا ہے اس سے بہتر کوئی غار نہیں, یہاں پر میں اپنی بکریوں کو چھپا دوں گا. اب دیکھتا ہے بھائی یہاں تو دیوار بنی ہوئی. اس نے کیا کیا, اس دیوار کو جو ہے وہ توڑ دیا. اب جیسے ہی اس چرواہے نے اس دیوار کو توڑا, اس کا نام مفسرین نے اولیاس لکھا. اولیاس یہ اصل میں اس دور میں الیاس کو اولیاس کہتے ہیں, موسیٰ کو موسیس کہتے ہیں. یہ ان کی زبانوں میں ابراہیم علیہ السلام کو ہم حضرت ابراہیم, یہ لوگ ابراہیم کہتے ہیں.
یہ لوگ ابرام کہتے ہیں، یہ ان کی زبانوں میں ایسا فرق. تو یہ اولیاس نامی ایک چرواہا، اس نے دیوار گرا دی. ارے دیوار اس نے گرا دی بکریاں کو اندر حفاظت کے لیے. اللہ نے اس پر ایسی ہیبت طاری کی، جب دیوار گری وہاں سے اپنی بکریوں کو لے کر یہاں سے یہ ایسا بھاگا کہ دوبارہ غار کی طرف یہ آیا نہیں. اب تھوڑی دیر کے بعد عصر کے وقت اصحاب کہف جو ہے وہ اس غار میں سے اٹھتے ہیں. اچھا آپس میں یہ سمجھتے ہیں، ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے. اللہ کی شان دیکھیے، اصحاب کہف جو ہے 300 سال نیند کرنے کے بعد بیدار ہوتے. سارے نقشے بدل گئے، باہر حکومتیں بدل گئی، نظام بدل گیا، ہر چیز بدل گئی. 300 سال کے بعد ایسے تر و تازہ اٹھے، خدا کی قسم جیسے کوئی 8 گھنٹے کی نیند کر کے حشاش بشاش اٹھتا. اچھا انہیں بھی خبر نہیں، یہ بھی یہ سمجھے ایک دوسرے سے مصافحہ کرنے لگے، گلے ملنے لگے. پھر نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد جو ہے ان لوگوں نے کہا اے یملی خا. یملی خا یہ اصحاب کاف میں سے ایک ہستی کا، یملی خا بڑی بھوک لگی. اب 300 سال کے بعد بھوکا، نہ پانی پیا نہ کھانا کھایا، کیسی بھوک لگی ہو. کہنے کہ یملی خا بڑی بھوک لگی، تو ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر. یملی خان نے اپنے جیب میں ایسے ہاتھ ڈالا تو کہا ہاں میرے پاس کچھ سکے رکھے ہوئے، کچھ سکے ہیں، اس سے کھانا وانا آ جائے گا. میں جاتا ہوں، تم لوگ یہاں بیٹھو، میرا انتظار کرو، میں جو ہے وہ ابھی آ جاؤں. اب یملی خان جیسے باہر نکلا، یملی خان حیران رہ گئے کہ یہ جو شہر میں داخل ہونے کا راستہ، وہاں پر دقیانوس کے زمانے میں جو ہے یہ کفریہ عبارتیں لکھی، یعنی جو کفار کی نشانیاں ہوتی ہیں، بت بنے ہوتے ہیں بڑے بڑے جو ہے پتھر کے صنم ایسے کھڑے ہوتے ہیں. اب یہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ شہر کے بالکل داخلی راستے پر جو ہے یہ ایمان والوں کی نشانیاں نظر آ رہی، ہر طرف کلمہ لکھا ہوا، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، ہر طرف کلمہ طیبہ، اللہ اکبر اسے نظر آ رہا ہے. یہ حیران کہ یہ کیا ہو گیا. یہ سارا معاملہ چلو چھوڑو بعد میں دیکھیں گے. یہ تندور کی دکان پر گئے، حضرت یملی کا جیب میں سے ایسے سکے نکالے، کہا مجھے کھانا دو. اب جو ہے جیسے ہی سکے دیے ہاتھ میں، اب وہ تندور والا کہنے لگا یہ سکہ کہاں سے آ گیا، یہ تو چلتا ہی نہیں، میں تو اتنے سالوں سے یہاں تندور کی دکان پر بیٹھتا ہوں، یہ سکہ تو میں نے کبھی دیکھا نہیں. اب یہ تندور والا شک میں پڑ گیا. تندور والا سوچنے لگا لگتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی خزانہ آیا ہے پرانا، اب اس کو ہم گرفتار کرواتے ہیں شہر کے حاکم کے ہاتھ. اب اس نے مخبری کر دی، حاکم شہر نے اپنے سپاہی بھیجے، حضرت یملی خان کو گرفتار کرنے کے بعد حاکم کے دربار میں کہا یہ سکہ کہاں سے ہے. کہا مجھے کیا پتا بھئی، میں تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ سو رہا تھا اور بھوک لگی، میں نے جو ہے وہ سکے نکالے، تندور والے کے پاس گیا. یہ کہنے لگا یہ سکہ تو چلتا نہیں، یہ تو پتہ نہیں کہاں سے تم ایسا سکہ لے آئے. حاکم شہر یہ بھی مسلمان تھا. حاکم شہر نے کہا دیکھو تم سچ سچ بتا دو، میں کچھ بھی تمہارے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کروں گا، الحمدللہ ہم سب توحید پرست ہیں، تم صحیح بتا دو. اب انہوں نے کہا کہ الحمدللہ ہم جو ہے یہ 6 یا 7 ساتھی ہیں، ایمان بچانے کے لیے دقیانوس سے ہم نے اس غار میں پناہ لی. اب ہم اٹھے ہیں، ہمیں بھوک لگی، میں نے اپنے ساتھیوں کو غار میں بٹھایا، میں کھانا لینے آیا، اب میں کیا کروں. اللہ اکبر. حاکم شہر تو حیران ہو گیا، کہنے لگا کہ اس شان کے یہ مالک، چلو ہم تمہیں بیدروس جو کہ اس سلطنت کا مالک، یہاں کا بادشاہ، اس کے دربار میں لے چلیں گے، اس کے سامنے تمہیں پیش کریں گے. اب بہت بڑے سپاہی شہر کے اندر، اللہ اکبر، دھوم مچ گئی کہ 300 سال پرانے ایسے توحید پرست نوجوان کہ جنہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنی توحید پرستی کو بچانے کے لیے اپنا جو ہے وہ سب کچھ اللہ کے حضور پیش کیا. ان نوجوانوں میں سے ایک نوجوان آیا، سارے شہر میں جو ہے وہ ایسی دھوم مچی کہ لوگ دور دور سے حضرت یملی خان کا دیدار کرنے کے لیے آنے. بڑا جلوس جو ہے وہ حضرت یملی خان کو لے کر حاکم وقت اب لے جاتا ہے بادشاہ کے پاس. بیدروس جو ہے وہ اپنے تخت پر بیٹھا ہے. کیا ہوا؟ کہنے لگا حاکم حضور یہ یملی خان یہ کیا کہتے ہیں، ذرا آپ بھی سنیے.
حضرت یملی خان نے پورا واقعہ بتایا. اللہ اکبر، وہ کیا بادشاہ تھا. وہ اپنے تخت سے اترا اور سب سے پہلے اللہ کے حضور اس نے سجدہ کیا، اور سجدہ کرنے کے بعد عرض کی مولا تیری کیا شان ہے، 300 سال کے بعد بھی تو نے جب ان کو زندہ کیا، کھڑا کیا، تو خدا کی قسم مولا ان کا بدن تو بدن، ان کا کپڑا بھی ایسے ہی چمک رہا، کا کپڑا بھی ایسے جگمگا رہا. اور وہاں پر جو لوگ جو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا، رب کریم جو ہے اس کو یہ طاقت معاذ اللہ کہاں سے ہے کہ کیڑے مکوڑے جس انسان کو کھا گئے اس کو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا. وہ سب کہنے لگے نہیں نہیں، اللہ کی شان بلند ہے، جو مالک و مولا 300 سال کی نیند کے بعد اپنے بندے کو حشاش بشاش اٹھا سکتا ہے، وہ رب کریم جو ہے قیامت کے دن جو ہے مردوں کو زندہ بھی کر سکتا. سب کے ایمان جو ہے ایسے مضبوط ہو گئے، پکے ہو گئے. اللہ اکبر. اب یہ کہنے لگے کہ تم نے اپنی تو زیارت کرائی ہے، وہ تمہارے مبارک ساتھی کہاں ہیں، ان کی بھی زیارت کرنا چاہتے. اب یہ بہت بڑا جلوس، اللہ اکبر، یہ اور بڑھ گیا، اور پورا جلوس جو ہے یہ گیا اصحاب کہف کے غار کی طرف. اور جیسے ہی اصحاب کہف کے غار کی طرف یہ جلوس گیا، عزیزان گرامی، اب اتنے سارے لوگ غار کی طرف جب آنے لگے تو اصحاب کہف جو اندر بیٹھے تھے ایک دوسرے سے کہنے لگے لگتا ہے کہ یملی خان یہ دقیانوس بادشاہ کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے، اور سارے سپاہی ہم سب کو گرفتار کرنے کے لیے ہتھکڑیاں لگانے کے لیے آئے ہیں. ابھی اندر یہ سمجھ رہے ہیں، لیکن اللہ اکبر، رب کی شان نرالی، یہاں تو معاملہ ہی کچھ دوسرا تھا. اب جیسے ہی یہ اندر داخل ہوئے، اللہ اکبر، اصحاب کہف کے مبارک چہرے دیکھ کر بیدروس پھر اللہ کے حضور سجدے میں چلا گیا. رب کریم کا اس نے پھر شکر ادا کیا، اور شکر ادا کرنے کے بعد عزیزان گرامی وہاں پر جو ایک تختی، جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک مومن مستری نے ایک تختی جو ہے وہاں پر نصب کی تھی، وہ تختی جب اٹھائی گئی تو اس تختی کے بعد تو اصحاب کہف کی تصدیق اور پکی ہو گئی کہ واقعی اصحاب کہف. اور ایک تختی شاہی خزانے کے اندر، جو کہ اس مستری نے جو ہے وہ شاہی خزانے کے اندر دبا دی تھی، وہ تختی بھی نکال کر جب سامنے لائے، سب کے سب حیران ہو گئے. اور حیران ہونے کے بعد اب اصحاب کہف کہنے لگے اے بیدروس تم اب یہاں سے جاؤ، تم دوبارہ یہاں سے جاؤ، ہمارے دوبارہ سونے کا وقت آ گیا، اب پتہ نہیں ہم کب اٹھیں گے، اللہ کا حکم ہے ہم جو ہے یہاں پر سوئیں گے. اب یہاں پر یہ اصحاب کہف پھر سو گئے، اور بیدروس نے جو ہے ان کی مبارک شان دیکھ کر غار کے اوپر ایک عظیم مسجد بنا دی، شاندار مسجد بنا دی. اور مسجد بنانے کے بعد اعلان کیا اے لوگوں، ہر سال ایک دن، یعنی ایک دن جو ہے اس نے معین کیا، معین یوں کیا کہ سال میں ایک دن جو ہے لوگ یہاں آئیں گے اور اصحاب کہف کے غار کا دیدار کریں گے اور اس غار کی برکتیں حاصل کریں گے. اور میں نے یہاں ایک بات پہلے بھی عرض کی پچھلے درس میں بھی کہ ذرا سوچئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اولیاء کرام کی یہ شان ہے، تو امام الانبیاء کے اولیاء کی کیا شان. اور ان کے ناموں کا میں نے آپ کو ذکر کر کے کہا کہ ان کے نام جس دیوار پر لکھ دیے جائیں وہاں آگ نہیں لگتی، وہاں حادثہ نہیں ہوتا، وہاں نقصان نہیں ہوتا، جس مال میں رکھ دو وہاں چوری نہیں ہوتی. تو جن کے ناموں میں اللہ نے اتنی برکت رکھی، اس کی ذات میں کتنی برکت، کے ناموں میں اتنی برکت، تو جہاں وہ آرام کر رہے ہیں اس ذات میں کتنی جو ہے وہ برکت ہوگی. اب آئیے عزیزان گرامی، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کے دل میں خواہش ہوئی جب یہ واقعہ سرکار کے سامنے آیا، سرکار کے دل میں خواہش ہوئی کہ میں بھی اصحاب کہف سے ملوں. ایسی ہستیاں حیات الحیوان میں علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ نے اسے لکھا، تفسیر فیوز الحرمین اس میں بھی یہ واقعہ لکھا. سرکار کے دل میں جب خواہش ہوئی تو سرکار نے اللہ سے عرض کی اے مالک و مولا، میں بھی اصحاب کہف سے ملنا چاہتا ہوں.
رب کریم نے فرمایا محبوب آپ نہ ملیں، آپ ایک کام کریں کہ آپ کے جو 4 بڑے صحابہ ان کو بھیج دیں، وہ جا کر کے آپ کا پیغام ان تک پہنچا دیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے عرض کی مولا جیسا تیرا حکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے 4 صحابہ کو تیار کرو۔ حضور علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا مولا علی شیر خدا، حضرت عثمان غنی کو تیار کیا اور فرمایا کہ تم تیار ہو جاؤ، چاروں کے 4 اصحاب کہف کے پاس جاؤ اور میرا پیغام رسالت ان تک پہنچاؤ، وہ مجھ پر ایمان لائیں گے، وہ مجھ پر ایمان لائیں گے اور میرے غلاموں میں شامل ہو جائیں گے۔ اب جائیں کیسے، کہاں جائیں؟ حضرت جبریل حاضر ہوئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر لے آئیے۔ سرکار نے اپنی کالی کملی مبارک چادر ایسے اپنے کاندھے مبارک سے اتاری۔ حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ 4 صحابہ سے کہیے کہ یہ اس کا ایک ایک کونا پکڑ لیں۔ 4 خلفائے راشدین نے ایک ایک کونا چادر کا پکڑ لیا۔ پکڑنے کے بعد حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع ہوا کو کر دیا، یعنی ہوا کو آپ جدھر حکم دیتے ہوا ادھر جو ہے وہ آپ کو لے جاتی، آپ کے تخت کو لے جاتی، کسی انسان کو پہنچنا ہوتا تو اسے بھی لے جاتی۔ ابھی آپ جو ہے آج ہوا کو حکم دیں کہ یہ ہوا جو ہے آپ کے ان 4 صحابہ کو چادر سمیت اصحاب کہف کے غار پہ لے جائے۔ سرکار کریم علیہ السلام نے ہوا کو بلایا، ہوا ادھر آ۔ ہوا حاضر ہوئی، یا رسول اللہ کیا حکم؟ سرکار فرماتے ہوا ان 4 میرے صحابہ کو اصحاب کہف کے غار تک پہنچا دے۔ ہوا نے ایسے اڑایا اور کہاں مدینہ کہاں شام کے قریب اصحاب کہف کا یہ غار، آنن فانن میں 4 کے 4 اصحاب کہف کے غار میں پہنچے۔ اب جیسے ہی دہانے پر آئے کتا اٹھ گیا، کتا جو ہے وہ اٹھ گیا اور کتے نے بھونکنا شروع کیا، کیونکہ کوئی انسان جب آتا تو ان صحابہ کرام جو اصحاب کہف ہیں ان کو جو ہے وہ ایک مطلع کرنے کے لیے، اطلاع دینے کے لیے، اب جیسے ہی وہ بھونکا اللہ اکبر، شان دیکھیے سرکار کے صحابہ کی۔ جب سرکار کے صحابہ کے مبارک چہرے، صدیق اکبر کا نورانی چہرہ، فاروق اعظم کا پرنور چہرہ، حضرت عثمان غنی کا نورانی چہرہ، مولا مشکل کشا کا نورانی چہرہ، جب کتے نے دیکھا ارے بھونکنا تو بھونکنا، یہ قدموں میں گر گئے اور اپنے منہ سے ایسے اشارہ کیا کہ اصحاب حضور ادھر آئیے، اصحاب کعب ادھر آرام کر رہے ہیں۔ اب ایسے گئے، سارے جو ہے 4 خلفائے راشدین نے زور سے کہا السلام علیکم یا اصحاب کعف، اللہ اکبر۔ پھر نیند سے بیدار ہوئے اور حضور کے صحابہ کو وعلیکم السلام کر کے جواب دیا۔ اور اتنی پہچان، کمال دیکھیے، پہچان دیکھیے، کہنے لگے کہ آپ پر بھی سلام ہو اور آپ کے اور ہمارے آقا نبی پاک علیہ السلام پر قیامت تک سلام ہو، اور تم گواہ ہو جاؤ، اے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، تم سب گواہ ہو جاؤ کہ ہم سارے اصحاب کہف نبی آخر الزماں پر ایمان لاتے ہیں۔ سارے کے سارے ایمان لے آئے۔ اب عزیزان گرامی یہ سارے ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد اسی کے آگے مفسرین یہ حیات الحیوان اور دیگر کتابوں میں لکھا کہ پھر اصحاب کہف نے کہا کہ اب ہمیں اجازت دیجئے، اب پھر ہمارا سونے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ پھر جو ہے وہاں پر جا کر سوئے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، پھر وہی چادر کے ذریعے آنن فانن میں سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ اب مفسرین فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف ابھی بھی اپنے غار میں آرام کر رہے ہیں، ابھی بھی اپنے غار میں آرام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اب کب اٹھیں گے؟ اللہ اکبر، حضرت امام مہدی جب آئیں گے قرب قیامت میں تو پھر جو ہے ان کی زیارت کے لیے پھر اٹھیں گے۔ امام مہدی جب تشریف لائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، تو امام مہدی اصحاب کہف کے غار میں داخل ہوں گے اور امام مہدی غار میں آ کر کہیں گے السلام علیکم یا اصحاب کہف، تو یہ سارے اٹھ کر کھڑے ہو کر وعلیکم السلام کہیں۔
वालेकुम अस्सलाम कहेंगे और फिर दोबारा से इमाम मेहदी से मिलकर फिर ये कहेंगे कि इमाम मेहदी हमें इजाजत दो, हमारे सोने का फिर वक्त आ गया है। फिर ये सो जाएंगे और फिर कयामत के दिन जो है जब दूसरा सूर फूंका जाएगा तो असहाबे कहफ जो है ये दोबारा उठेंगे और उठने के बाद अल्लाह के हुजूर जो है ये मैशर के मैदान में पेश होंगे। अजीजाने गिरामी, ये पूरे वाक़ये से असहाबे कहफ की जो है ये 8 करामतें जाहिर हुई, लेकिन 8 करामतें आप जानते हैं बयान करने का अब वक्त नहीं है, क्योंकि वक्त जो है हमारा ये ज्यादा हो चुका है, इसलिए मैं बस इसी पर इक्तिफा करता हूँ। इंशाअल्लाह आइंदा क्योंकि सूरह कहफ जो है ये जारी है, मजीद आयात की तफसीर और इंशाअल्लाह असहाबे कहफ की करामात ये भी आपकी खिदमत में आइंदा मैं अर्ज करूंगा। बस ये समझ लीजिए कि औलिया कराम कोई मामूली लोग नहीं होते, ये याद रखिएगा। जो लोग आज इस दौर में अपने मिंबरों पर बैठकर ये कहते हैं कि औलिया अल्लाह की कोई शान नहीं, ये हमारे मोहताज हैं, ये माज़अल्लाह मट्टी हो गए, मैं कहता हूं जालिमों, तुम्हें खबर ही नहीं है कि अल्लाह के वलियों का मकाम कितना होता है। ये असहाबे कहफ जो हजरत ईसा के उम्मत के औलिया थे, जब इनकी शान ये है तो मुस्तफा जाने रहमत के उम्मत की औलिया की शान उनकी अजमत क्या होगी, हजरत कुतुब आलम शाह का मकाम क्या होगा, अब्दुल्ला शाह गाजी का मकाम क्या होगा, दाता हुजूर का मकाम क्या होगा। अरे ये तो ऐसी हस्तियां हैं कि दिल में आदमी एक कोई तमन्ना लेकर जब इनके मजार पर पहुंचता है तो ऐसी निगाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसकी तमन्ना को पूरी कर देता। रब्बे करीम हम सबको सुबह कयामत तक इन निस्बतों से मौलाई करीम हमें मुस्तफीज फरमा और औलिया कराम की मोहब्बत को हमारे दिल में और भी पुख्ता कर दे, और भी ज्यादा कर दे, और बद मजहबों बद अकीदा लोगों के शर से मेरे मौला हम सबको महफूज फरमा, और असहाबे कहफ का सदका हम सब की बिगड़ी बना दे। असहाबे कहफ का सदका हम सब पर रहमतों का नुज़ूल फरमा। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।